اور انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کے لیے وہ محنت نہ کرے۔ انسان کو ثابت قدمی تبھی عطا کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے پہلا قدم خود اٹھایا ہے۔ اپنی صلاحیتوں پہ شک کرنا چھوڑ دیں، سخت محنت کریں اور جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں، کیونکہ شک ناکامی سے زیادہ خوابوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ یہ ہے وہ چیز جسے جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کر لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ درود شریف کا فضل ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ دعا ہے کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ سکون پانے کے ہوں گے 100 طریقے، مگر سب سے افضل ہے درود پاک پڑھتے جاؤ۔ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر دیکھیے کیسے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں۔ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہاں ہی بیٹھ جاتی ہیں۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ آپ جتنا درود کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں ایک کام کر لیں، کوئی چلے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ ہر الجھن سلجھ جاتی ہے جب رابطے درود پاک سے جڑ جاتے ہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتا وہ تمہارے لیے کتنا بہتر ہوتا ہے، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کے مسائل حل نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح اور کیفیت کا نام ہے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ تم جو بھی علم سیکھنا چاہتے ہو سیکھ لو، پر اللہ تمہیں علم کا فائدہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم خود عمل نہ کرو گے۔ کچھ نیا سیکھنے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی بات میں ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بوجھ صرف گناہوں کا نہیں ہوتا، کچھ نیکیاں بھی بوجھ بن جاتی ہیں، ہاں، پر وہ نیکی جس پر مان ہونے لگے۔
ہر وہ نیکی جس پر دل مطمئن ہونے لگے، اور ہر وہ نیکی جسے کرنے پر باقی سب گناہگار لگنے لگے، بوجھ ہیں۔ یاد رکھیے، بعض اوقات عبادتیں نہیں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو دینے لگتا ہے۔ ہدایت سننے میں لفظ بہت چھوٹا ہے، لیکن معنی بہت بڑا رکھتا ہے۔ یہ اس انسان کو ملتا ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسے پانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو پا لیتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مانگیے یا نہ مانگیے، ہدایت ضرور مانگا کریں۔ یہ بھی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جنہیں رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ مطمئن زندگی کامیاب زندگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز میں نفع نہیں، حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مگر کلاس میں حاضری ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتا ہے، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہترین اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے، اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز تیرے لیے ہے، تیرے ہی لیے ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ گناہوں میں لذت ضرور ہے، مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے، اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔